سے واصل، خاکی اور انوار کا حامل، امی اور اسرار کا محرم صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے اور احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اس عظیم الشان جلسہ ختم نبوت اور جلسہ مدح صحابہ میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ کانپور ماشاءاللہ ان شہروں میں ہے جو بہت بیدار ہے، اور یہاں اگر فتنے بھی بہت ہیں تو فتنوں کا تعاقب بھی بہت ہے۔ فتنے آتے ہیں بہت سارے طرح طرح کے، لیکن کانپور کی سرزمین میں فتنے قدم رکھتے ہوئے بہت گھبراتے ہیں کہ یہاں کے علماء، یہاں کے مفکرین، یہاں کے دردمند لوگ، ملت کا غم رکھنے والے لوگ انشاءاللہ ان فتنوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ اور منکرین حدیث اور قادیانی، طرح طرح کے فتنے تو تھے ہی، اب ایک نیا فتنہ شکیل ابن حنیف کا، یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ قادیانی تو دیکھنے میں بھی منحوس لگتے ہیں، ان کے چہرے پر کوئی رونق نہیں ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ کسی گمراہ فرقے کے آدمی ہیں، اور انہیں عقل بھی نہیں ہوتی ہے۔ قادیانی یہ تبلیغ کرتے ہیں تو صاف ستھرا کپڑا اگر پہنے ہو تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں، ایک غیر مسلم صاف ستھرا کپڑا پہنے ہوئے تھا، قادیانی نے سمجھا جو مسلمان ہے، اسے سمجھانے لگا کہ دیکھو مرزا صاحب نبی ہیں، یہ ہیں، فلاں ہیں، کافی دیر تک سمجھاتا رہا۔ جب وہ غیر مسلم تھا وہ کس کو سمجھا رہا تھا، بہت دیر ہو گئی تو وہ کہتا ہے بھائی میں تو ابھی مسلمانوں کے سچے ہی نبی پر ایمان نہیں لایا ہوں، تو جھوٹے نبی پر کیا ایمان لاؤں؟ تو بہرحال یہ شکیل ابن حنیف جس نے قادیانیوں کی کتابوں کو قاعدے سے پڑھ لیا، قادیانی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسیح ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مسیح تو عیسیٰ مسیح علیہ السلام تو دمشق کی جامع مسجد میں مینارے سے اتریں گے، اور تیری مسجد میں تو مینارہ بھی نہیں بنا ہوا ہے، تو وہ اس نے جلدی جلدی مسجد میں مینارہ بنوایا، اترا پہلے اور مینارہ بعد میں بنایا۔ اسی طرح سے شکیل ابن حنیف بھی دعویٰ کرتا ہے میں حضرت عیسیٰ ہوں۔ لو صاحب، حضرت عیسیٰ کہاں؟ حضرت عیسیٰ حسین و جمیل، حسن و جمال کے پیکر، اور کہاں یہ منحوس کہ اگر کھانا کھا کر اس کی صورت دیکھو تو آپ اپنے کو خیر سے روک نہیں سکتے۔ یہ کہتا میں عیسیٰ ہوں۔ جب اس کو کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان سے اتریں گے، تو کہتا ہے حدیث میں، بخاری اور مسلم کی حدیث میں اتریں گے، آسمان کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو میں بھی دربھنگا سے آ کر ٹرین پر بیٹھ کر دلی میں اترا تھا۔ اگر یہی ٹرین سے اترنا مراد ہے تو ماشاءاللہ ہم سب لوگ کرتا، آج میں بھی ٹرین سے اترا۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے، لیکن ذہبی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے من السماء، آسمان سے اترے۔ وہ کہتا ہے میں بخاری اور مسلم مانتا ہوں اور حدیث کی کتابیں نہیں مانتا، تو بخاری مسلم میں من السماء کا تذکرہ نہیں ہے۔ دوستو اتریں گے، یہ کوئی خاص اترنا مراد ہے، اور خاص اترنے سے مراد یہی ہے کہ آسمان سے اترنا۔ تو بخاری اور مسلم میں بھی جو ہے وہ آسمان ہی سے مراد ہو سکتا ہے، ٹرین سے اترنا مراد نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے جب دنیا میں فتنہ و فساد بہت زیادہ ہو جائے گا اور دینی شعائر میں کمزوری ہو جائے گی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو جائے گی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری
نسل کا ایک آدمی جس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، وہ آئے گا اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان کو بھی بتایا، ان کی شکل و صورت کو بھی بتایا، ان کے نام کو بھی بتایا، ان کے نکلنے کی جگہ کو بھی بتایا، نکلنے کے زمانے کو بھی بتایا، جہاں بیعت لی جائے گی اس کو بھی بتایا، اور جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے ان کو بھی بتایا۔ اتنی تفصیل کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں بتایا نہیں۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی فتح لکھو امت، وہ امت کیسے ہلاک ہوئی؟ انا اول ہوا، جس کے شروع میں میں ہوں، وہ مہدی اوسط ہوا، اور جس کے بیچ میں مہدی ہے، وہ عیسیٰ آخر ہوا، اور جس کے آخر میں عیسیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ امت کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تھا تو عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 آدمیوں کے مجمع میں، وہ سب کے سب صحابی تھے، اگر کوئی صحابی نہیں رہا ہوگا تو اس مجمع میں آ گیا، حضور کو دیکھ لیا تو کیا ہو گیا؟ صحابی ہو گیا۔ 1,00,000 کے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر تقریر کی تھی، خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کا معجزہ یہ ہے کہ 1,00,000 کا مجمع اور مائک نہیں ہے، اور دور والا جیسے سن رہا ہے، نزدیک والا جیسے سن رہا ہے، اسے دور والا بھی سن رہا ہے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، حضور دعا فرما رہے ہیں، اور عرفات میں جتنے فرشتے آتے ہیں کہیں نہیں آتے، اور عرفات میں جتنی دعا قبول ہوتی ہے کسی کی کبھی نہیں قبول ہوتی۔ چنانچہ عرفات میں تو ہما شما کی دعا قبول ہوتی ہے، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اور 1,00,000 صحابہ نے آمین کہا۔ دعا کیا کی تھی حضور نے؟ اے اللہ میری امت قیامت تک باقی ہے۔ یہ دعا کی تھی، اے اللہ میری امت قیامت تک باقی ہے، کوئی ظالم و جابر خونخوار میری امت کو ختم نہ کر سکے۔ یہ دعا کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سارے صحابہ نے آمین کی کہہ کے، اور پھر ابھی دعا کر کے فارغ ہی ہوئے تھے، آسمان سے جبریل بشارت لے کر آ گئے، اور جبریل امین نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے، میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے۔ دوستو اس مقبول دعا کے بلبوتے پر کہتے ہیں ہم اس ملک میں، اس دنیا میں، اس عالم میں کوئی رہے یا نہ رہے، ہم تو قیامت تک رہیں گے، ہم تو قیامت تک رہیں گے۔ ہمارے سر پر دعا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالات آتے رہیں گے، حالات کے تھپیڑے آتے رہیں گے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور غیر مومن کی مثال بیان کی۔ حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس پودے کی طرح، پتلا سا پودا، دھان کا، گیہوں کا پتلا سا ہرا پودا، ہوا چلتی ادھر گرتا ہے ادھر گرتا ہے اور پھر صحیح ہو جاتا ہے، ہوتے 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 وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اور اس میں غلے آ جاتے ہیں، دانا آ جاتا ہے، اور کسان کاٹ کر اپنے گھر لے کے چلا آتا ہے۔ خمیڑے آتے رہے، ادھر ادھر گرتا رہا، لیکن آخرکار وہ منزل تک پہنچ گیا۔ اسی طرح سے ہمارے اوپر حالات آتے رہیں گے، تھپیڑے آتے رہیں گے، گردشیں دورہ ستاتی رہے گی، لیکن یہ سب کے سب تھپیڑے ایک طرف ہو جائیں گے، اور ہمارا قافلہ انشاءاللہ منزل مقصود تک ہوگا۔ اور غیر مسلم کی مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، سنوبر کا موٹا درخت، ہوا آتی ہے ہلتا نہیں ہے، لیکن ایک دن جڑ سے اتر جاتا ہے، ایک دن جڑ سے۔ وَقُطِعَ دَابِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یاد رکھو دوستو، انشاءاللہ یہ اس طرح کی کانفرنسیں ہوتی رہی، یہ عظیم الشان اجلاس ہوتے رہے، حافظ عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہم کی محنتیں جاری رہی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سنوبر کے درخت کی طرح سارے فکرے اکھڑ کر ختم ہو جائیں، چاہے وہ قادیانیت ہو، چاہے شکیلیت ہو، چاہے گوہر شاہی ہو، چاہے انجینئریت ہو۔ محمد علی جو ہے انجینئر، دوستو یہ
इंजीनियर आलिम भी नहीं है, एक सतर सही हदीस नहीं पढ़ सकता, जब भी हदीस पढ़ता गलत पढ़ता, और लोग उसको फॉलो करते हैं और उसकी तकरीर सुनते हैं, और वो सहाबा पर तनकीद करता, हज़रत मुआविया पर तनकीद करता, और इसी तरह से उलमा देवबंद पर तनकीद करता। जो अहले हक पर तनकीद करे वो कभी हक पर हो ही नहीं सकता। अब जो नौजवान शकील जो है मोहम्मद अली इंजीनियर की तकरीरें सुनते हैं और उससे दीन सीखते हैं, उस पर मुझे एक वाकया याद आया। एक अनाड़ी हकीम था, ना तजर्बेकार हकीम, कुछ जानता नहीं था। जब कब्रिस्तान से गुजरता था तो अपने चेहरे पर पर्दा डाल देता था। लोगों ने कहा चेहरे पर पर्दा क्यों डालते हो? कहा इस कब्रिस्तान वालों से मुझे शर्म आती है कि जितने मरे हैं सब मेरी दवा खा खा के मरे, ये जितने मरे हैं सब मेरी दवा खा खा के मरेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से मोहम्मद अली इंजीनियर की अगर कोई बात मानेगा और उससे दीन सीखेगा तो उसका ईमान उसी तरह से बर्बाद होगा जिस तरह से उस अनाड़ी हकीम की दवा खाकर लोगों की जान बर्बाद होगी। नीम मुल्ला खतरे ईमान, नीम तबीब खतरे जान। आधा जो तबीब होता वो जान का खतरा होता, और आधा जो मुल्ला होता वो ईमान का खतरा होता। भाई मुसलमानों, इन आधे मुल्लाओं से दीन न सीखो, पूरे मुल्लाओं से सीखो, पूरे मुल्लाओं से। उलमा जिन्होंने कुरान हदीस को पढ़ा है, घुटने टेके हैं और उस्तादों के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय किया है, रात भर मुताला किया है, दिन भर सबक पढ़ा है और साल हर साल कुरान हदीस की वादी में गोता लगाया है, उनसे दीन सीखना चाहिए। इन इंजीनियरों से दीन सीखने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने, चूंकि ये जो शकीली फितना है ये कानपुर में बहुत ज्यादा है, और कानहीपुर नहीं बल्कि मुल्क के हर इलाके में है, और कहते हैं दुबई भी पहुंच गया है, कतर भी पहुंच गया है, और दुनिया के और मुल्कों में भी पहुंच गया है। मैं कहता हूं इसको इसराइल में पहुंचना चाहिए, इसको इसराइल में पहुंचना चाहिए। बहरहाल ये शकील इब्न हनीफ जो बिहार में दरभंगा जिले का रहने वाला दिल्ली में एटैची की दुकान करता था, देखा कि एटैची की दुकान से काम चलने वाला नहीं है, तो सोचकर उसने ऐसा दावा किया कि जिसकी वजह से दुनिया खूब मिल जाए। चुनांचे उसने अपने को कह दिया मैं महदी हूँ, मैं महदी हूँ। कुछ दिनों के बाद दावा कर दिया कि मैं ईसा हूँ, महदी भी और ईसा भी। और हदीस सुनाता है लल महदी इल्ला ईसा इब्न मरियम, महदी वही है जो ईसा इब्न मरियम है, ये हदीस सुनाता है। हालांकि हदीस ज़ईफ हदीस है। मोहम्मद इब्न खालिद जुर्दी जो इस हदीस के रावी हैं वो इंतहाई ज़ईफ है। अल्लामा ज़हबी ने, अल्लामा आइनी ने, अल्लामा सुयूती ने, और इसी तरह से सनआनी ने, अलबानी ने, शौकानी ने, जितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं इन सब ने कहा यह हदीस ज़ईफ है। लेकिन शकील इसी हदीस का सहारा लेकर दावा करता है कि मैं महदी भी हूँ और मैं ईसा भी हूँ। जब लोगों ने कहा यह हदीस ज़ईफ है तो अपने मुरीद से, एक मुरीद से कहा तू ख्वाब देख ले और ख्वाब में ये देख ले कि हदीस सही है। बताओ पलाम के तब ख्वाब देख ले। जैसा कि एक साहब कहते थे, मसला सुना था कि भूल कर खाने से रोजा नहीं टूटता, तो कहने लगे आज मैं भूल कर खाऊंगा, आज मैं भूल कर खाऊंगा। तो उसी तरह से शकील ने अपने मुरीद से कहा तो ख्वाब देखो। चुनांचे मुरीद सुबह उठकर कहता है मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लल महदी ईसा इल्ला ईसा इब्न मरियम हदीस बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी उम्मत के लोग नहीं मानेंगे। दोस्तों अगर ख्वाब से हदीस सही हो जाए तो फिर बुखारी की क्या जरूरत है, तिरमिज़ी की क्या जरूरत है, ज़हाबी की क्या जरूरत है, आईनी की क्या जरूरत है, और जो बड़े बड़े लोग उनकी मुहद्दिसीन की क्या जरूरत है। आप सोइए और ख्वाब देख लीजिए कि हदीस सही है, हदीस सही हो जाएगी। दोस्तों हदीस का ताल्लुक ख्वाब ख्याल से नहीं है, हदीस के रावी सब जब सही होंगे तो हदीस सही होती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महदी की पहचान बतलाई थी। महदी जो होंगे वो हज़रत
سے ہوں گے اور حضرت حسن کی نسل سے ہوں گے، من عطرتی حضور فرماتے میری خاندان سے ہوں گے۔ شکیل یہ سید نہیں ہے اور مہدی سید ہوں گے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ حضور نے جو علامت بتائی یہ علامت صحیح نہیں، حضور کے اوپر تنقید کرتا یہ علامت آج کل لوگوں کا نسل محفوظ نہیں ہے، اس لیے یہ علامت کہ حضرت حسن کے خاندان کا ہوگا، حضرت فاطمہ کے خاندان کا، یہ علامت بیان کرنا بیکار ہے، آج کل لوگوں کے حسب و نسب محفوظ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے جو حدیث مجھ پر فٹ آ جائے وہ حدیث صحیح ہے اور جو مجھ پر فٹ نہ آئے وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہدی آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو شکیل کہتا ہے میرے نام کے شروع بھی محمد لگا ہوا، محمد شکیل، حالانکہ یہ تو سرنیم ہے، اصل نام تو شکیل ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں ہی مراد ہوں، میرا نام بھی محمد شکیل ہے۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن تیرے باپ کا تو نام حنیف ہے اور حضور کے باپ کا نام عبداللہ ہے، تو تیرا باپ حضور کے باپ کی طرح کیسے ہوگا؟ یہ تو حنیف ہے۔ تو کہتا ہے باپ سے مراد خاندان میں کوئی اور، تو حضور کے آبا اور اجداد میں ابراہیم تھے اور ان کا لقب حنیف تھا، ملت ابراہیم حنیفہ، تو میرا باپ بھی حنیف ہے، میرا باپ بھی حنیف ہے۔ یہ گمراہ فرقے کس طرح کی ترکیبیں کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں بتایا بڑے حسین و جمیل ہوں گے، اقنل جبہتی اجل الجبہتی اقنل انفی، نشانی بڑی روشن ہوگی، بڑی تابناک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلی مہدی کی طرف تیار فرمائے۔ بڑی تابناک ناک اتنی خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت ہوگی کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ دوستو یہ مہدی کی علامت ہے۔ اب کوئی بدصورت آدمی، ایک مولانا تذکرہ کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے کہ جنت کی حوریں بڑی خوبصورت یہ ہوں گے وہ ہوں گے، تو ایک گدھی کانی کھوتری لولی لنگڑی دوسری گدھی سے کہہ رہی ہے کہ یہ مولانا جو حوروں کا تذکرہ کر رہے ہیں اکثر لوگوں کا میرے ہی بارے میں خیال ہے، اکثر لوگوں کا میرے ہی بارے میں خیال ہے۔ بتاؤ حضور ان کے پیشانی کی تعریف کر رہے ہیں، اجل الجبہتی ان کی ناک کی تعریف کر رہے ہیں، اقنل انفی پیشانی روشن اور تابناک ہوگی، بالائے سرس جہوز بندی نیت تافت ستارے بلندی، ان کے سر پر عقل مندی کی وجہ سے بلندی کا ستارہ چمک رہا ہوگا۔ دوستو یہ مہدی کی شان ہے۔ اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا رجل من اہل المدینہ، مہدی مدینے کے ہوں گے۔ شکیل ابن حنیف نے آج تک مدینہ دیکھا ہی نہیں، مہدی مدینے کے ہوں گے، اور شکیل ابن حنیف نے آج تک مدینہ دیکھا نہیں، لیکن اب کیا کہتا ہے مدینے سے مراد ہے شہر، اور شہر سے کوئی بھی شہر مراد ہو، دہلی مراد ہے، مدینے سے دہلی مراد ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر مدینے سے دہلی مراد ہے تب بھی تیری مراد نہیں پوری ہوگی، اس لیے کہ تو دہلی کا رہنے والا نہیں ہے، تو دربھنگہ کا رہنے والا ہے، تو دہلی کا رہنے والا نہیں، تو دربھنگہ کا رہنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بادشاہ مر جائے گا مسلمانوں کا، اس کے بعد مہدی کا خروج ہوگا، بادشاہ مر جائے گا ابو داؤد کی روایت میں تو مہدی نکل آئیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ سلیمان بادشاہ جو ہے یہی مرے گا تو مہدی آئیں گے، بہرحال یہ تو اسی قیاسی باتیں ہیں۔ شکیل ابن حنیف کہتا خلیفہ سے مراد مولانا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب ہیں، وہ جب مر گئے تو میں ہو گیا، وہ جب مر گئے، حالانکہ مولانا انعام الحسن خلیفہ نہیں تھے، مولانا انعام الحسن کہیں خلیفہ نہیں، تبلیغی جماعت کے امیر تھے۔ خلیفہ سے مراد ہے جو مسلمانوں کا بادشاح ہوتا۔ شکیل یہاں بھی جھوک رہا ہے اور کہتا ہے کہ 3 شہزادے لڑیں گے، تو 3 شہزادوں سے مراد حدیث میں ہی ہے، اور جو ہے کوئی ایک تو اس نے کہا مولانا زبیر، اور ایک کہا مولانا سعد، اور ایک اور کون تھے، ایک شامل بہرحال تو یہ عجیب عجیب خیالات کر رہا، مجھے حیرت ہو رہی ہے، افسوس کانپور اتنا پڑھا لکھا چاہ رہا ہے
बहुत सारे यहाँ पढ़ा चुके हैं, बड़े बड़े उलमा, लेकिन फिर भी कानपुर के लोग दीनी एतबार से इतने कमजोर हैं कि इस बदतरीन आदमी को जो महदी मानने के लिए तैयार है। जब इसी को महदी मान लोगे तो असली महदी आएगा तो उसको क्या करोगे? दोस्तों, महदी के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मदीने में होंगे और उनको डर होगा कि लोग मेरे हाथ पर बैत न कर ले, वो भागेंगे तो मदीने से भागकर मक्का आ जाएंगे और मक्के में खाने काबा का तवाफ कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, जो अल्लाह वाला होता है, मर्द हक्कानी के पेशानी का नूर कब छुपा रहता है पेशे भी शऊर। चुनांचे जब वो तवाफ कर रहे होंगे, लोग पहचान लेंगे कि यही महदी, जो हदीसों में रवायतों में जो पहचान। अब वो लोग तवाफ ही के दौरान रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के बीच में उनके हाथ पर बैठ करेंगे और बैठ करेंगे और फिर कहते बादल की तरह आवाम उमड़ आएगी और लोग जूक दर जूक उनके हाथ पर बैठ करेंगे। जब बैठ हो जाएगी और वो मुसलमानों के जो है जिम्मेदार अमीर और महदी मुतय्यन हो जाएंगे, तो शाम से एक सुफियानी नाम का जालिम हुक्मरान एक लश्कर भेजेगा मदीने में महदी से लड़ने के लिए कि महदी को खत्म कर दो, इस्लाम के इस चिराग को बुझा दो, नूर शरीयत को गुल कर दो। चुनांचे एक बहुत बड़ा लश्कर सुफियानी भेजेगा। दोस्तों, मकाम बैदा में पूरा लश्कर जमीन के अंदर धस जाएगा, पूरा लश्कर जमीन के अंदर धस जाएगा। जब पूरा लश्कर जमीन के अंदर धस जाएगा, सुफियानी को अभी सबर नहीं होगा। वो लगता है कि नेतन्याहू का बड़ा भाई है, नेतन्याहू का बड़ा भाई, अभी सबर नहीं होगा तो वो खुद लड़ने के लिए आएगा। और जब खुद लड़ने के लिए बहुत बड़ा लश्कर लेकर आएगा तो हजरत महदी के रुफ़क़ा, उनके साथी और उनके लश्कर के लोग उसका कीमा कर देंगे, खत्म कर देंगे। जब सुफियानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया में महदी का शोहरा हो जाएगा और लोग चूक दर चूक जो है महदी के हाथ पर आकर बैत करेंगे। दोस्तों, ये तो पहचान है हजरत महदी की। शकील जब उसने महदी होने का दावा किया तो किसी ने कहा वो तो हजरे अस्वद और रुकने यमानी, मकाम इब्राहिम और जो है रुकने यमानी के बीच में उनके हाथ पर बैत होगी, तू तो भी गया नहीं। तो उसने प्लान बनाया कि वही चलना है मुझे। लेकिन किसी ने कहा वहां अगर जाओगे तो तेरे हाथ पर बैत नहीं होगी, तेरे गले पर बैत हो जाएगी और वहां की हुकूमत तुमको खत्म कर देगी। तो उसने वहां जाने का इरादा खत्म कर दिया और फिर कह दिया 34 साल के बाद जाऊंगा। हालांकि महदी सिर्फ 9 ही साल दुनिया में रहेंगे, 9 ही साल, और 9 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत का झंडा लगा देंगे और कैफ और सुरूर हो जाएगा, बहार आ जाएगी, जुल्म और सितम खत्म हो जाएगा, अदल और इंसाफ से पूरी दुनिया भर जाएगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में पेश गोई फरमाई है। दोस्तों, ये तो महदी है। अब मैं कानपुर के गयूर मुसलमानों से कहता हूँ, ये इन शकीलियों को, शकील के मानने वालों को याद रखो, जो महदी नहीं है वो महदी होने का दावा करेगा और हुजूर की अलामतों की तकसीम करेगा और ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने का इनकार करेगा, वो मोमिन नहीं रह सकता, वो काफिर है। ये शकीली बड़े बड़े बाल रखते हैं, शानदार टोपी शिलवार पहनते हैं, देखने में लगता है कि ये कोई बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन याद रखो दोस्तों, ये मुसलमान ही नहीं है, ये मुसलमान ही नहीं है, चाहे वो कितना शानदार कपड़ा पहन ले। इब्लीस कभी कभी लोगों को गुमराह करने के लिए जुब्बा दस्तार में आता है, जुब्बा दस्तार में आता है। चुनांचे आदम और हव्वा को बहकाने के लिए जाकर बड़ी नेक सूरत बनकर दाढ़ी लोही रखकर कहने लगा, इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं तुम्हारे लिए बड़ा खैर खा हूँ और मैं तुम्हारा बहुत अच्छाई चाहने वाला और खैर चाहने वाला हूँ। बहरहाल मैंने दारुल देवबंद में मुहद्दिस है हजरत मौलाना नेमतुल्लाह साहब, मैंने उनसे कहा कि शकीली सूरज शक्ल अच्छा क्यों बनाते हैं? तो कहने लगे ये अपने को सहाबी समझते हैं, ये अपने को क्या समझते हैं? सहाबी समझते हैं। और तजर्बा करके देखो, शकीली मेरे थप्पड़ लगाओ तो वो कुछ नहीं कहेगा, वो कहता हम सहाबी हैं और सहाबा ने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की, हम भी बर्दाश्त करते हैं। हम कहते हैं तुम सहाबी हो
لیکن شیطان کے, تم شیطان کے ماننے والے ہو. اسی طرح سے ایک آخری بات کہہ کر بات ختم کروں گا, مجھے بھی کریں پتنی ہے, بہت سارے علماء تشریف فرما ہے اور جو ہے میں حضرات کا وقت لینا نہیں چاہتا, لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ کانپور کے لوگ تقریر بڑے غور سے سنتے ہیں, اور جب غور سے سنتے ہیں تو مقرر کو سنانا ہی پڑتی ہے. یہ گوہر شاہی ہے. ابھی میں گورکھپور گیا, مفتی داؤد وہاں ہے, انہوں نے کہا پورے محلے میں گوہر شاہی, پورے محلے میں گوہر شاہی گورکھپور میں. اور یہ گوہر شاہی کیا ہے؟ یہ جاہل انسان ہے. یہ اس کی ابتدائی زندگی بدماشی میں گزری ہے اور غیر محرم عورتوں کے ساتھ رہتا, ان کی جھوپڑیوں میں رہتا, ان کے جو ہے آگے میں بتا نہیں سکتا, مجمع میں بتانے کے لائق نہیں ہے, اتنا گندا آدمی. اور وہ دعویٰ کرتا ہے میری تصویر چاند میں, دعویٰ کرتا میری تصویر چاند میں ہے. دوستو جو ہے چاند میں جو داغ دھبا نظر آتا ہے وہ کہتا میری تصویر چاند میں ہے, اور جس کی تصویر چاند میں ہوتی ہے وہ مہدی ہوتا ہے. اس لیے میں مہدی ہوں. عربی پڑھنے والے بچے بیٹھے ہوں گے, صغرا اور کبرا دونوں صحیح ہے تو نتیجہ صحیح ہوتا. اس کا صغرا ہے میری تصویر چاند میں ہے, اور کبرا یہ ہے کہ جس کی تصویر چاند میں ہوتی وہ نبی ہوتا, حالانکہ اس کی تصویر چاند میں نہیں ہے, صغرا نہیں بنا. اور جس کی تصویر چاند میں وہ مہدی ہوتا ہے وہ مہدی نہیں ہوتا. حضور نے جس کے اندر مہدی کی علامتیں بتائی وہ مہدی ہوتا ہے, اور حضور نے مہدی کی کوئی علامت نہیں بیان کی کہ اس کی تصویر چاند میں ہے. جب اس پر صبر نہیں ہوا تو کہنے لگا میری تصویر حجر اسود میں ہے, میری تصویر حجر اسود میں ہے. اور ایسا شاطر آدمی, مکار آدمی. آپ سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ قرآن کے 30 پارے, ریاض گوہر شاہی کہتا ہے کہ قرآن میں 40 پارے. بچپن میں سنتے تھے کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں, لیکن بڑھاپے میں سنا کہ ریاض گوہر شاہی کہتا ہے قرآن میں 40 پارے. کہتے ہیں حضرت عثمان غنی نے لوگوں کی سہولت کے لیے ایک ایک پارا کر کے تقسیم کر کے 30 پارا بنا دیا تاکہ ایک مہینے میں ختم ہو جائے قرآن, اور 10 پارا چھپا دیا انہوں نے. اب وہ کہتا ہے میں سرحون کی پہاڑیوں پہ مراقبہ کر رہا تھا, مراقبہ کرتے کرتے اچانک وہ 10 پارے نکل آئے, اور پھر کہتا یہ جو 30 پارے ہیں یہ عوامی قرآن ہے, اور جو 10 پارے ہیں وہ خصوصی قرآن ہے. اور اس کے 10 پارے میں کہتا ہے نماز, یہ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو, اور وہ 10 پارے والا قرآن کہتا ہے جو 10 پارے ہیں نماز مت پڑھو, اور نماز کے وقت اللہ کو دیکھ لیا کرو. یہ کہتا زکات دو قرآن, وہ کہتا زکات مت دو. یہ قرآن کہتا حج کرو, اور اس کا جو 10 پارا وہ کہتا حج مت کرو. بتاؤ یہ قرآن کے مخالف تحریک ہے. کہتا ہے امریکہ کے ایک ہوٹل میں تھا تو مجھ سے ملنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. امریکہ کے ہوٹل میں مجھ سے ملنے کے لیے کون آ گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور اخباروں میں لکھ دیا. بتاؤ یہ نبیوں کی توہین کرنے والے, بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام امریکہ کے ہوٹل میں ان سے ملنے جائیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو امریکہ ہی نہیں جائیں گے, تو اسے ملنے کے لیے امریکہ چلے جائیں گے. یہ جاہل قسم کے لوگ, بدترین قسم کے لوگ, یہ دین کے دشمن قسم کے لوگ. اللہ تبارک تعالیٰ کی اس علاج کی برکت سے ان حضرات, ان خرابی والے, ان بدقماش لوگ, دین کے دشمن لوگوں کے فکرے کو اللہ تبارک تعالیٰ ختم کرتا ہے. میں اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ محمد علی انجینئر کی تقریر سنو گے؟ نہیں سنیں گے. وہ میں نے پوچھا لوگوں سے وہ ہے کیا, تو کوئی کہتا شیعہ ہے, کوئی کہتا فلاں ہے, لیکن مجھے وہ شیعہ ہی لگتا. کیوں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا, اور یہ حضرت معاویہ کو برا بھلا کہنا یہ شیعیت کی علامت ہے, اور صحابہ کو برا بھلا کہتے ہوئے ڈرتے ہیں تو حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں. حالانکہ حضرت معاویہ, فرمایا علماء کرام نے, حضرت معاویہ ستر لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت معاویہ صحابہ کے پردہ ہے.
جو حضرت معاویہ کو پھاڑ دے گا، حضرت معاویہ کا پردہ اٹھا دے گا، وہ سارے صحابہ کی توہین کرے گا۔ حضرت معاویہ دروازہ ہے دوستو، جو اس دروازے سے گزرے گا وہ سارے صحابہ کو برباد کر کے رکھ دے گا اور سارے صحابہ کو برا بھلا کہے گا۔ حضرت معاویہ کی شان، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اٹھ کر بیٹھے، پیچھے حضرت معاویہ بیٹھے، حضور نے مڑ کر حضرت معاویہ سے پوچھا، معاویہ میرے جسم کا کون سا حصہ تمہارے جسم سے لگا ہوا ہے؟ تو حضرت معاویہ نے کہا میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کے جسم سے لگا ہوا ہے۔ حضور نے کہا اللہم املأہ علما، اے اللہ اس کے سینے کو، اس کے پیٹ کو علم سے بتاؤ، علم سے بتاؤ۔ اسی طرح سے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک پہلوان آ گیا۔ یہ پہلوانوں کے اندر عقل کم ہوتی ہے، وہ آ کر حضور سے ایسے کرنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے کشتی لڑ رہی ہے۔ اب حضور شرم و حیا کے مجسمہ، حضور سر نیچے کیے بیٹھے، دوبارہ کہا، تیسری دفعہ کہا تو حضرت معاویہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آؤ اللہ کے دشمن مجھ سے لڑ رہے، مجھ سے لڑ رہے۔ حضور اتنا خوش ہوئے اور حضرت معاویہ کو دعا کیا اے اللہ اس معاویہ کو کبھی مغلوب نہ کرنا۔ دوستوں کتنی جنگیں ہوئی، جنگل صفین، چاہے حضرت معاویہ حق پر ہو یا نہ ہو، لیکن حضور کی دعا ان کے ساتھ رہی، وہ کبھی مغلوب نہیں، وہ کبھی مغلوب نہیں۔ حضرت علی حضرت معاویہ سے جو جنگ ہوئی، علماء کہتے ہیں حضرت علی حق پر ہیں اور حضرت معاویہ خطأ اجتہادی پر ہیں، اور جو حق پر ہوتا اس کو 2 ثواب ملتا اور جو خطأ اجتہادی پر ہوتا اس کو 1 ثواب ملتا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ ایسی جنگ ہے، بتاؤ حضرت مجدد انصاری کہتے ہیں آدھے صحابہ ادھر ہیں اور آدھے صحابہ ادھر ہیں، 4-5 ہزار صحابی حضرت علی کے ساتھ ہیں، اتنے ہی صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں، اور کہتے ہیں اے بھائی صرف معاویہ کا معاملہ نہیں ہے، اگر حضرت معاویہ کو برا کہو تو ان 4,000 صحابہ کو برا کہنا پڑے گا جو حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں۔ حضرت معاویہ کے جو ساتھ یہ صحابہ ہیں ان کو بھی برا بھلا کہنا پڑے گا۔ دوستو یہ عجیب جنگ ہے، جنگ جمل اور جنگ صفین، صفین والی جنگ، اس میں حضرت ابو ہریرہ کسی کی طرف نہیں، حضرت ابو ہریرہ جو محدث ہیں وہ کسی طرف ایک چیلے پر بیٹھ جاتے تھے جہاں سے دونوں طرف راستہ ہوتا تھا، جب کوئی آتا تو کہتے تھے چاہو ادھر چلے جاؤ چاہے ادھر چلے جاؤ، دونوں وقت جس میں چاہو بولو۔ دوستو آپ نے ایسی لڑائی نہیں دیکھی ہوگی، ادھر والا بھی ہفتا ہے اور ادھر والا بھی ہفتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے، نماز کے وقت حضرت علی کے دسترخوان پہ چلے جاتے تھے اور کھانے کے وقت حضرت معاویہ کے دسترخوان پہ چلے جاتے تھے اور نماز کے وقت حضرت علی کے مصلی پہ جاتے تھے۔ کسی نے کہا کیا بات لگے، نماز وہاں طرح زیادہ اچھی ملتی ہے اور کھانا یہاں زیادہ اچھا ملتا ہے۔ یہ ہے ہمارے صحابہ، یہ اختلافات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین کے صحیح رخ پر چلنے کی توفیق آمین۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی علامت بتائی، یقاتلون اہل الفتن، یہ فتنوں سے دبتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں، سینہ سبر ہو کر ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سا فروشی کا فسانے میں۔ تو یہ فتنے اٹھیں گے یا اس سے زیادہ فتنے اٹھیں گے، کانپور کے لوگوں کان کھول کر خود سن لو، اہل حق ان فتنوں کے خلاف اٹھنے میں کبھی بھی پہلے تک نہیں کریں گے، انشاءاللہ سینہ سمجھ ہو کر ان فتنوں کا مقابلہ۔ آج بھی دن سے صبح سے پروگرام چل رہا ہے، کہاں سے لوگ آئے ہیں اور اب تک موجود ہیں، اور بڑے بڑے علماء ملک کے گوشے گوشے سے تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ یہ علماء آتے رہیں گے اور کتنے خوابے خرگوش میں جاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔